नाज़रीन, जो कहता था कि मैं इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों के साथ किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर नहीं बैठूंगा। मैं उन दहशतगर्दों के साथ तो बैठ सकता हूं, लेकिन नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की जमातों के साथ किसी भी सूरत में कोई मुज़ाकरात नहीं करूंगा। लेकिन आज चश्मे फलक ने आप ये नज़ारा खूब देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, बाकायदा तौर पर आज सेनेट में गई और वहाँ पर कमेटी रूम में हुकूमती मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी से, आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी से और मौलाना फजलुर रहमान के नुमाइंदगान के साथ वहाँ पर बैठकर उन्होंने ना सिर्फ मुज़ाकरात किए बल्कि 2 घंटे तक जो उनके जो वकील रहनुमा हैं अली ज़फ़र साहब, उनकी बकौल ये मुलाकात जो थी इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि ये बात शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहना है तो हर सूरत में इन जमातों के साथ ही मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और इन्हीं जमातों के साथ मिलकर हुकूमत हासिल करना या ना हासिल करना या जिस तरह का भी लूला लंगड़ा जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद को करना होगा। क्योंकि अब कोई बैसाखी जो है इमरान खान साहब को सितंबर के बाद कम अज़ कम दस्तयाब नहीं होगी। तो इसीलिए इन्हीं लोगों के साथ, जिनको वो चोर, डाकू, लुटेरा कहते हैं, इन्हीं के साथ बैठना भी पड़ेगा और इन्हीं के साथ मुज़ाकरात भी करना पड़ेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो एक अमूमी तौर पर 3 जो डिमांड्स हैं वो हुकूमत के सामने रखी हैं, जिनमें उनका कहना है कि मई या जून में जो है ये जो असम्बलीज़ हैं इनको तहलील कर दिया जाए और अगस्त में या जुलाई के एंड या अगस्त तक हर सूरत में मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ और इसके हवाले से हमारे इस्तीफ़े वापस लिए जाएँ और कौमी असम्बली से एक आइनी तरमीम जो है वो भी करवाई जाए। नाज़रीन, जिसे कहते हैं ना कि वो खेलन को मांगे चांद, ये अब चांद तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी समझूंगा कि अगर वो अक्टूबर की डेट जो है हुकूमत से रिटर्न हालत में ले लेते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमती प्लान जो हैं वो कुछ और हैं। हुकूमत चाहती है किसी तरह से भी ये तमाम का जो मामला है तमाम तरी आगे चले और आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी जो बेंच था उन्होंने ओपन समाअत नहीं की, उन्होंने चैम्बर में बैठकर समाअत करने पर इत्तफाक किया और किसी भी किस्म का कोई फ़ैसला, कोई ऐसी ऑब्ज़र्वेशन अब तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। इसका मतलब है कि अदालत आलिया के तीनों जज साहबान को ये बावर हो चुका है कि हुकूमत जो है वो हर तरह से तैयारी करके हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो उन्होंने आज से ठीक कुछ दिन कबल ये कहा था कि इसका मतलब है कि अगर पैसे 21 अरब रुपया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं दिया जा रहा तो इसका साफ़ और वाज़ेह मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना एतमाद जो है अवाम से खो चुके हैं। इसीलिए आज PDM की तमाम जमातों ने, हालांकि इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि ये अफवाह है, उस वक़्त भी हमने कहा था कि ये हर सूरत में होने जा रहा है। तो आज आपने देखा कि एतमाद का वोट जो था वो लिया गया और 180 के करीब अरकान मौजूद थे जो हुकूमती बेंचों पर, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया। और ये बहुत बड़ा जवाब है नाज़रीन अदालत आलिया के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को, जिनका कहना था कि शहबाज शरीफ पर एतमाद नहीं रहा पार्लियामेंट का। नाज़रीन, इस वक्त तीनों जजेस जो हैं, ख़ास तौर पर उमर ता बंदयाल साहब जो हैं वो इंतहाई डिफेंसिव पोजीशन में चले गए हैं, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद। लेकिन साथ ही साथ में ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि आज आपने देखा कि इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि 27 तारीख को फ़ैसला आ जाएगा। पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भरा हुआ था कि हर सूरत में आज फ़ैसला भी आएगा और 1 घंटे में समाअत ख़त्म करके फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को जो है वो नाहल कर दिया जाएगा। लेकिन अगलों ने देखा ना क्या खूब तैयारी की हुई थी, उन्होंने ना सिर्फ आज फैसला नहीं आने दिया बल्कि दूसरी जानब उन्होंने एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया। अगर खुदा न खास्ता, मैं तो इसमें खुदा न खास्ता इसलिए कहता हूँ कि आइन और कानून जो है वो हर सूरत में मुकद्दम होना चाहिए। जज साहबान हों, सियासी पार्टियाँ हों, उन्हें हर सूरत में सबसे पहले कानूनी पोजीशंस को देखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक जमात की एयानत में या उसकी जिसे कहते हैं उसके एजेंडे को परवान चलाने के लिए कोई भी आला अदलिया जो है
وہ اس کی جو ہے وہ سپوکس پرسن بن کے سامنے آئے یا ان کے بیانیے کو پروان چڑھائے۔ اس لیے یہ تینوں ججز پر اس وقت جو ہے یہ سختی آئی ہوئی ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے بقول پی ٹی آئی کو نکال کر ان کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان کے بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ناظرین، الیکشن تو ملک میں ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ یہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر وہ اکتوبر کی تاریخ ریٹن حالت میں لے لیں۔ ٹھیک ہے، ہماری بات بہت کم لوگ سنیں گے، لیکن جو بندے بھی سنیں گے وہ اس چیز کو سالڈ ضرور کہیں گے، کیونکہ اس وقت تک حکومت نے ریٹن حالت میں کچھ بھی نہیں دیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کے پاس آپشنز جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ یہ حکومت چاہے تو یہ 3 مہینے کی ایمرجنسی لگا کر اپنی یا 6 مہینے کی ایمرجنسی لگا کر اپنے اقتدار کو اور طول بھی دے سکتی ہے۔ اس میں معاشی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے حالات پیدا کر کے کچھ بھی ایسا ویسا ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ ہم اگلے 6 مہینے تک کسی بھی صورت میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کا تعاون نہیں دے سکتے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ اس وقت کچھ اور ہے۔ ناظرین، یہ تمام کا تمام عمل جو ہے پی ٹی آئی کو ڈیفینسو پوزیشن پر لے کر آیا ہے۔ یہ شروع دن سے میرا یہی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح ضائع نہیں ہونا چاہیے، انہیں چاہیے کہ ہر صورت میں وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آج بھی لوگ گالیاں نکالیں گے ہمیں، لیکن بھائی وہ گالیاں کدھر گئیں؟ وہ آپ کے سارے مان سمان کدھر گئے جب آپ کہتے تھے کہ ہم مر تو جائیں گے، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور آج آپ انہی چوروں ڈاکوؤں سے آپ الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ ناظرین، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستانی سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہے، یہاں پر اگلے دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب سے بڑی چھبے والی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو کر یہ کھڑی ہو چکی ہے، اور اس وقت انہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ناظرین، میں اس بات کو کہوں گا کہ راوی چین ہی چین اس وقت دکھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں کہ میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ عسکری ادارے تمام تر شہباز شریف کی پشت پر ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں ان کو نااہل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت کوششیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا خواہشیں ضرور ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اگر عمل درآمد ہوا تو یہ تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا ایک قسم کا باؤنسر ہوگا۔ ان کی جو گرتا ہوا بیانیہ، جو گرتی ہوئی ساکھ ہے، اس میں میرے خیال میں ان کی جو گرتی ہوئی مقبولیت ہے اس میں ہوا بھری جائے گی، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک بکھرے ہوئے شیر کی مانند دوبارہ نظر آئے گی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ وہ الیکشن کی تاریخ حاصل کرے۔ ناظرین، دوسری جانب ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی شدید ترین جسے کہتے ہیں بحران کا شکار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو تقریباً کوئی 8 10 لوگ تھے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جگہ جگہ پہنچ جاتے تھے، بندے لے کر پہنچتے تھے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو جو اپنی سٹریٹ پاور ہے اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا، کیونکہ اب ان کے ساتھ وہ بندے، وہ سارا سسٹم نہیں رہا۔ اب ان کے جو پرانے نظریاتی ورکر ہیں وہ بھی آرام سے گھر بیٹھ گئے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کہیں کسی ایسی خوش فہمی میں، کسی زوم میں ایسے مبتلا نہ ہو جائیں جس سے آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید کوئی ایسی امبیرسمنٹ بنے، کیونکہ یہ بھی سب سے بڑا بلنڈر کروایا گیا ہے پی ٹی آئی والوں سے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ اناؤنس کروائی گئیں، اور صرف اناؤنس اسی لیے کروائی گئیں کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پر جائے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا سننے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ جن کو نہیں دیے گئے وہ آزاد حیثیت میں سامنے آئیں گے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتہائی گھاٹے کی پوزیشن میں ہے، اور وہ اس کو صرف اور صرف ایک ہی چیز بوم دے سکتی ہے۔ اگر 3 سے 4 مہینے، اگر 5 مہینے الیکشن کا انتظار کر لے پاکستان تحریک انصاف، تو میرے خیال میں اپنے وہ ایک مومنٹم بھی برقرار رکھ سکتی ہے، ری گین بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے اسی طرح اپنے تمام تر معاملات کو چلانے کی کوشش کی کہ دھونس جمائے اور کسی طرح سے بھی کوشش کرے کہ وہ جو ہے وہ جولائی میں اگر حکومت نہیں مانتی، اگست میں نہیں مانتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سڑکوں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا الٹا پاکستان تحریک انصاف کو ناظرین نقصان ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کھیلنے کو جسے کہتے ہیں کہ بڑی محدود چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس طرح نہیں کر سکتی کہ کسی طرح سے بھی دھونس دھاندلی میں جائے اور اپنی بات منوا کر جو ہے واپس آئے، کیونکہ انہوں نے یہ صرف اور صرف یہ لانگ مارچ کی، اگر انہوں نے دھمکی نہ دی ہوتی اور لانگ مارچ انہوں نے نہ نکالا ہوتا
تو شاید اب تک الیکشن ہو بھی چکے ہوتے پورے ملک میں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو کوشش کرتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت اپر لیول پر ہیں. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین. اب پاکستان تحریک انصاف کی وہ باتیں وہ چیزیں نہیں مانی جائیں گی. ہاں صرف ایک چیز کے اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اکتوبر کی تاریخ میرے خیال میں لے لیتے ہیں تو یہ آج بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت کہلائے گا. بہرحال آنے والے دنوں میں اگلے ابھی میرے خیال میں شاید ابھی ایک ہفتے کے قریب شاید لگ جائے یہ تمام کا تمام عمل مکمل ہونے میں. شاید سوموار تک جو ہے یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کو پھر لکھ کر دیں گی کہ ہم نے یہ لکھا ہے. تو میرے خیال میں کورٹ میں ریٹن یہ چیز آ جائے کہ جی اکتوبر کی ڈیٹ پر ہمارا جو ہے کنسنسس ہو گیا ہے تو میرے خیال میں بہت بڑی یہ کامیابی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی. بہرحال دیکھتے ہیں کل تک کیا ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.